یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کے یقین رکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرا یہی نہیں سوال میں تھا، یہ ماشاءاللہ یقین آپ نے نہیں، میں یہ جواب دے یقین نہیں دیے، رکھتا، اور نہیں اللہ میں آپ یہ کو یقین خوش نہیں رکھے، رکھتا آباد زبردست رکھے۔ جو بھائی۔ سوال تھا، اب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشی عطا بہت فرمائے۔ شکریہ۔ مزید آپ کے ساتھ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگی ہو تو پھر بھی مجھے معاف کر دینا۔ یہی میرا سوال تھا کہ آپ اس قرآن کو اور محمد رسول اللہ کو کسی کے کہنے پر چھوڑو گے؟ آپ نے جواب دے دیا نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو باتیں ہیں قرآن کے، یہ لازوال ہے، قیامت تک یہی قرآن رہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا انشاءاللہ، یہ کیونکہ کل باتیں لازوال ہیں اور آپ بے مثال ہیں، بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہو یار خود سے ہی۔ آپ سنیں، جی آپ نے تو لمبی تقریر کی ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، سنیے گا۔ نہیں، آپ چائے پی رہے تھے نا، میں نے سوچا فائدہ اٹھا لوں اس کا۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ گرین ٹی پی رہے تھے نا آپ؟ چلیں چلیں، ہاں ریش مبارک میں کچھ پھنسا ہوا ہے، ہاں جزاک اللہ۔ دیکھیں، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ دین کا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں پھر عطا کرتا ہے، وہ نعمت آ گئی تھی۔ اچھا چلیے ٹھیک۔ دیکھیں، لمبی بحث نہیں کرنی چاہیے، میں اور آپ ایک نتیجے پر تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں نعمت سے اگر آپ نبوت مراد لے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں لے رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لے رہے ہیں، تو اب کیوں بند کر رہے ہیں؟ ایک سوال آپ نے یہ بھی داغ دیا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نبوت جاری رہی اور یہ نعمت عطا ہوتی رہی، نعمتیں ملتی رہی۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور یہ نبوت جاری رہی۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اب یہ نعمت میں نے تمام کر دی ہے، دین مکمل کر دی۔ ایک بات میں 50 دفعہ آپ کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، آسان سی بات ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا تو خود سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے جو آیت پیش کی اس کا جواب دیا تو آپ نے ہمیں یہودیوں سے ملا دیا، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دجل نہیں کرتے، ہم تو آیت بتاتے ہیں۔ دجل والا معاملہ تو آپ کے ہاں سے آتا ہے، سنیے گا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ اس آیت میں اتنا دجل سے کام لیتے ہیں کہ آپ اتنا کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر تو میں آپ کے لیے کیا نام ہے دعا مانگتا ہوں اللہ سے ہدایت کی، میں تو آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں، تو کیوں ایک ایسی آیت پیش کروں کہ آپ کو مزید دلدل میں پھنساؤں؟ اب تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ آیت رکھوں جس کے لیے آپ چلتے چلتے کہیں اور نہ چلے جائیں، کیونکہ یہ محبت ہے میرے دل میں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نعمت تمام کر دی ہے، اب نبوت نہیں ہے، اب نبوت نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہو، یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا۔ جی، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا، اللہ نے جو کہا، اللہ نے کہا وہ اتممتو نعمت، وہ ہم نے نعمت تمام کر دی، وہ اتممتو، ٹھیک ہے، الیوم آپ اکملت نعمت لکم۔ نا، اب نعمت سن تو لیجئے نا، نعمت کا معنی میں نے بتایا ہے آپ کو۔ دیکھیں اچھا بات ختم نہیں ہوئی، سوال یہ ہے، اچھا جی چلو کرو۔ سوال یہ ہے کہ جو نعمت تمام ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہی ہے، کیا رسول اللہ سے پہلے بھی کسی نبی کے تعلق سے یہ بات کہی؟ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی تھی۔ اگر نعمت تمام ہو جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نبوت بند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم پر نعمت تمام کی تو اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم پر نبوت بند ہو گئی، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں سے تو نبوت کا اجرا ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم پر نعمت تمام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی آل و اولاد میں نبوت رکھی گئی ہے۔ میں نے کہا یہی مطلب لے لو آپ، یہاں پر بھی پھر نعمت تمام ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبوت رکھی گئی ہے، کیونکہ امت کو یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بہترین مذہب کے طور پر ہم نے پسند کر دیا ہے۔ پھر یہ مطلب ہوگا کہ امت محمد میں نبوت رکھ دی، یہ مطلب اگر مانا جائے، میں کہتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہے
کہ نبوت اب اگر ہے وہ امت محمدیہ میں ہے. جی اپنے دل کی باتیں اور دین کے معاملے آپ میں نے تو بڑے آپ پر تو جبریل نازل ہو رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو آگے یہاں کہ وہ بھائی نعمت تمام ہونے سے مراد نبوت ہے. یہاں پر جبریل نازل ہوا، میں وہ بتا رہا ہوں. ہاں وہاں تو نہیں لکھا ہوا ہے مراد نبوت ہے. کہتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. یہ آیت مبارکہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام پر. وہ ہم وہی باتیں آپ سے کر رہے ہیں، آپ نہیں مانتے. جہاں اللہ تعالیٰ نبوت بند کر دے تو ہم بند کے قائل ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا ہم جاری کے قائل ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آپ نے اس کو نیا بنا دیا. یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی ایک جگہ نعمت تمام ہونے سے مراد نبوت بند، ایک جگہ نعمت تمام ہونے سے مراد نبوت جاری. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ وجہ یہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں نا. وہ وجہ یہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ میں اس لیے کہتا ہوں، اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں. لے آؤ نا اس طرح آیت جہاں پر لکھا ہو کہ دین مکمل ہو گیا اور دین اسلامی پہ میں رضامند ہوں، وہ لے آؤ مانتے ہیں. چلو لے آؤ. سنیے نا، دیکھیں دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے، خدا تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے پسند ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. اور آپ کا بھی استدلال اس بات سے نہیں ہے کہ دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے تو لہٰذا نبوت بند، یا پھر یہ کہ بھائی دین چونکہ مکمل ہو گیا تو لہٰذا نبوت بند. آپ کا بھی جو سن تو لیجئے نا، آپ کا بھی جو ٹوٹلی استدلال ہے نا، نبوت بند ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تینوں ہے کہ ایک ہے؟ سیفی صاحب غلط بات میری طرف منسوب مت کرے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بہترین دین، میں نے کہا دین مکمل کر دیا. دیکھیں جھگڑا اس لیے چل رہا ہے. یہ تین باتیں ہیں نا یہاں پر، ایک منٹ سنیے، تین باتیں ہیں نا یہاں. تین باتوں میں سے وہ الفاظ کون سے ہیں جس سے مراد آپ نے نبوت کو بند ہونا لیا ہے، وہ بتائیے مجھے. دیکھیں ان تین باتوں میں سے وہ کون سی بات ہے؟ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے میرا دعویٰ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا. بس دین مکمل ہو گیا. نماز مکمل جب ہو جائے، مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر کیوں نبوت کے آپ قائل ہیں کہ نبوت آ رہی ہے؟ اس کو میں نے بتایا ہے آپ کو، اور بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، 3 مرتبہ بتایا ہے. دین مکمل، سن لیجئے نا، دین مکمل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے بھی نبی آئے ہیں اور آپ مانتے ہیں اس چیز کو، جو بغیر کسی نئے دین کے تھے، پچھلے ہی دین کو وہ آگے لے کر چل رہے تھے. ایک وقت میں 2 نبی ہوئے ہیں ایسے کہ ایک ہی دین کو آگے لے کر چل رہے ہیں، وہ بغیر کسی دین کے. ٹھیک، نیا دین کوئی نہیں ہے، وہی پرانا دین ہے. شرعی اور غیر شرعی نبی کے آپ بھی قائل ہیں. ایک منٹ رکے نا، سنیے. وہ اس وقت ہوئے 2 نبی وقت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبین، اور یہ نہیں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. دیکھو یہ نہیں فرمایا. یہ چیز غلط ہے نا. میں نہیں جا رہا ادھر، لیکن صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2 3 ہوتے رہے، لیکن جب آپ علیہ السلام کے آمد کے ساتھ دین بھی مکمل ہوا. یار کیوں سمجھتے نہیں ہو؟ شریعت بھی مکمل ہوا، دین بھی مکمل ہوئی، اسلام مذہب اسلامی ٹھہرا اور نعمت بھی مکمل ہو گئی، تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ بات سنیے نا، میں وجہ بھی تو بتا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ. یہ کمال ہو گیا. آپ میں نے آپ کو ایک سن لیجیے نا، میں نے پوری رامائن آپ کو بتا دی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ رام ہے کون؟ بھائی جو گفتگو آپ کی اور میری چل رہی ہے اس میں یہی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی دین مکمل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی ہے وہ انسان کی گمراہی بتائی ہے، اور نبی انسان کو گمراہی سے ہٹانے کے لیے آتا ہے. گمراہیاں اگر موجود ہے، قوم کے اکثر حصوں کا بگڑنا اگر موجود ہے تو نبی کے آنے کا امکان باقی ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں بتا رہے ہو. دوسری بات آپ کی یہ تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر لیا. میں نے کہا بہترین چیز ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تیسری بات بچی نعمت کا تمام ہونا، اس کی دلیل میں نے آپ کو دی وہاں سے. اب وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں آپ نبوت کا جاری ہونا ثابت کر رہے ہیں. اب جب وہی مطلب آپ کا اٹھا کر میں یہاں چسپا کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو نا 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 نا.
یہاں کہہ رہے ہو آپ دین بند ہو گیا ہے، میں وہ نبوت بند ہو گئی ہے، میں آپ کا یہ مطلب اٹھا کر سورہ یوسف میں ڈالتا ہوں، وہاں بھی آپ کہتے ہو نا 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 نا، آپ کا ہی مطلب لے کر چل رہا ہوں میں تو. بھائی نبوت بند ہونے والا مطلب آپ نے لیا، میں نے یہ مطلب جب سورہ یوسف میں لے جا کر ڈالا آپ نے مجھے منع کر دیا. سورہ یوسف میں آپ نے مطلب بتایا کہ جی نبوت جاری ہے، وہ مطلب اٹھا کر آپ کا جب میں نے سورہ مائدہ والی آیت پر چسپا کیا آپ کہہ رہے ہو نا 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 نا. مان تو آپ نہیں رہے ہو، نہ بغیر نکیل کے اونٹ بنے ہوئے ہو آپ، نہ اس کروٹ بیٹھ رہے ہو نہ اس کروٹ بیٹھ رہے ہو. دیکھیں نہیں جب دین مکمل ہو جاتا ہے نا، جب دین مکمل ہو جاتا ہے اور نبوت کا آنا، یار عمر بھائی یہ باتیں بعد میں پوچھ لیں، مہربانی، میں موضوع میں مجھ سے آگے پیچھے کر رہے ہیں آپ، بڑی مہربانی آپ کی. جب دین مکمل ہوا، نعمت مکمل ہو گئی، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ نعمت مکمل ہو گئی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. اس لیے میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے، سنیں، ہاں ہم اس لیے انکار کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ہے، میں اسی لیے آپ کو منع کر رہا تھا کہ یہ ختم نبوت والا معاملہ 1 منٹ کو ذہن سے نکال دو. ہم نے فقط اس آیت کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ کیا یہ آیت، ایک بات سنیے، دیکھیں بات سنیے آپ کو، مدنی صاحب بات سنیے، ادھر میری بات سنیے. آپ نے 2 گھنٹے مجھ سے بات کی ہے، آپ نے نعمت کے لفظ سے سوائے نبوت کے میرے موقف کی تائید کے کچھ بھی ثابت نہیں کیا، واللہ نہیں کیا. میں تو وہ تو سب نے دیکھا ہے کہ میں نے جو مطلب آپ نے لیا اسی مطلب سے ثابت کیا کہ پھر نبوت جاری ہے، آپ نے ہی منع کر دیا. اتممت کا معنی ہی نہیں بیان کر سکتے آپ، اتممت کا معنی نہیں بیان کرتے آپ. کیا نہیں بیان کرتے ہیں؟ تمام ہو گئی ہے. اتممت کا معنی بیان کرو. ہاں تو بتا تو دیا ہے میں نے آپ کو کہ نعمت تمام ہو گئی، یہ مطلب ہے اس کا، اور کیا مطلب ہے؟ نبوت کا دعویٰ کیسے ہے؟ پھر کیوں کرتے ہو تو پھر نبوت میں کا نے دعویٰ؟ بتایا کہ بھائی نبوت تو ٹھیک ہے، نعمت تمام ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ نبوت کیا نام بند ہو گئی ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے بعد نبیوں نے کیوں کیا دعویٰ نبوت؟ ٹھیک ہے نا، وَيُتِمُّ نِعْمَتُ مضارع کا صیغہ تھا، نبی تو آنے تھے نا. وہ تو نعمت حضرت جاری یوسف کے لیے تھا، نا. حضرت یوسف کے لیے تھا، وہ تو حضرت یوسف سے پہلی نعمت تمام ہو گئی تھی حضرت ابراہیم پہ. حضرت ابراہیم پہلے ہیں کہ حضرت یوسف پہلے ہے؟ دیکھیں اتنے بھولے بالے آپ نہیں ہیں کہ مضارع اور ماضی کا صیغہ آپ کو معلوم نہ ہو، بس جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت یوسف کو کہا تھا نا کہ آپ پر نعمت تمام کریں گے، حضرت ابراہیم پر تو کر دی تھی نا. حضرت ابراہیم پہلے تھے حضرت یوسف پہلے تھے؟ ماضی مضارع کی تو یار آپ کو نہیں پتہ چل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ حضرت یوسف پہلے تھے حضرت ابراہیم بعد میں آئے ہیں. نہیں بھائی، حضرت ابراہیم پہلے تھے، حضرت یوسف بعد میں آئے ہیں. حضرت یعقوب پہلے تھے، حضرت یوسف بعد میں آئے ہیں. نعمت جو تمام ہوئی ہے حضرت ابراہیم پر ہوئی، حضرت اسحاق پر بھی ہوئی، حضرت یعقوب پر بھی ہوئی. اللہ نے پھر ان کے بعد جب حضرت یوسف آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھی کہا کہ ہم تم پر بھی اپنی نعمت تمام کریں گے، جیسے ہم نے ابراہیم پر کر دی تھی. حضرت ابراہیم پر نعمت تمام ہو چکی تھی. اب میں نے پوچھا جی کیا نعمت تمام کی تھی؟ آپ نے کہا تھی نبوت ہی ہوئی تھی. وہ نعمت اس طرح سے تمام ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آل و اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہی مطلب یہاں لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو کہا کہ ہم نے تم پر تمہاری نعمت تمام کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا. آپ مان نہیں رہے، میوٹ کیا ہوا ہے آپ نے. ثابت کر دیں، جس طرح میں آپ کو جواب پہ جواب دے رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آیت مبارکہ میں اس سے مراد نعمت سے نبوت ہے، اور آپ لوگوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے، نعمت اگر آپ کسی کو کہیں تو نبوت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر آپ اس نبوت، اس نعمت کو جاری رکھیں گے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیفی صاحب، پھر امت کا ہر فرد جو ہے نا وہ نبی ہوگا معاذ اللہ. پھر ہر فرد کہے گا یہ نعمت اگر مرزا صاحب کو مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ ہاں اسے بھی مل سکتی ہے، کس نے کہا ہے مل سکتی؟ اللہ بنائے گا تو مل جائے گی. 7 ارب لیکن انسانوں خود میں سے پھر نہیں بن سکتی نا، خود سے نہیں مل سکتی نا کہ خود کھڑے ہو کر کہنے لگ جاؤ جی میں نبی ہوں. دیکھیں خاصہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. خاصہ اس کو کہتے ہیں جو کسی میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے. یہ اس کی شان ہوتی ہے، یہ اس کے پاس نا، اس کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہوتی ہے اس کو کہ جو کسی اور میں نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک خصوصیت ہے، آپ نے بھی کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ ہوں.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت مجھ میں رکھی ہے نا کہ میں حافظ اور آپ نہیں ہیں. اب خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیری، جو خاصہ مجھ میں ہے حفظ قرآن کا وہ آپ میں نہیں ہے. اس معاملے میں ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ اگر ساتھ کے رب کے سب مسلمانوں کو ہی نبی بنا دے تو خاصہ کہاں رہ گیا؟ پھر تو وہ خاصہ نہ ہوا نا، کون بنا رہا ہے؟ تو ایک عام چیز ہو گئی. میری بات سنیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ایک منٹ بات سنیں، ادھر میری بات سنیں، ایک منٹ سنیں نا. یہ آپ کا یہی اصول نا میں اپلائی کرتا ہوں، ابھی لیکن نبوت پر نہیں. یہ کیسے بیٹھ گئے آپ؟ ایسے کیسے بیٹھے آپ؟ یہ صحیح سے بیٹھے ہیں؟ ایسے اچھے نہیں لگ رہی کوئی. چلے اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھے رہو. کمفرٹ محسوس کر رہے تو کوئی نہیں، کرسی پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئے یار آپ. ایسے تو آدمی تو بیٹھتا ہے جب پریشان ہو جاتا ہے. سنو میری بات ٹھیک سنو. سنو. میں بتا دیتا ہوں، میری آپ کی گفتگو ہوئی، سب نے سنا، آپ نے اپنے دلائل دیے، میں نے اپنے دلائل دیے، اور انشاءاللہ چلے جو سننے والے ہیں وہ پھر فیصلہ کر لیں گے. اب ہماری بات یہ ایک ہی طرف جا رہی ہے، تو ملتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد، پھر آتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب؟ دجال والا ہے نا. میں آپ نے یہ کل کہا دعویٰ تو تھا نا. کرتا ہوں. اچھا ایک منٹ دجال کے موضوع میں چیلنج دعوے دیتا نہ ہوں. کرو، دعوے تو پہلے بھی آپ نے بہت کیے ہیں. میں دعوے جو نہ کرتا کرو ہوں خدا کے الحمدللہ واسطے. پورا کرتا ہوں. جو چیلنج دوں گا آپ دجال والے معاملے سے پھر بھی کچھ نہیں ثابت کر سکتے. چلے ارے وہ تو چلے گا نا پتا جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کہاں گئے؟ غائب ہو گئے. اوہو بھائی عمر بھائی آج فری ہوئے کہ آج جاب پر ہو؟ عمر بھائی آج فری ہوئے کہ آج جاب پر ہو؟ ہاں جی ابن آدم صاحب السلام علیکم. یار نیچے سے ریکویسٹ بھی اٹھا لے کرو یار بھائیو یار. اب کیا کوئی بھی ریکویسٹ نہیں دکھائی دیتی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے بھائی ابن آدم بھائی. میرا آواز آ رہا ہاں جی آ رہی ہے. بس یہی چیک کرنا تھا بھائی. پہلے آیا تھا یہ آپ کے جو پیچھے لکھا ہوا تھا جب، ہاں ہاں وہ بس اوپر چڑھ جاتے ہیں آپ نا نے جب پھر یہ ٹاپک غائب ہو لگا جاتا ہے دیا. وہ. ساؤنڈ کا کام کرتے ہو کیا؟ اوکے اوکے. ابھی ابن آدم بھائی کون؟ جی 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 اچھا ساؤنڈ یار. کا کام لگا ہاں رہی ہاں ہے. ساؤنڈ چیک کر اچھا رہے میں یار ہیں. میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. موسیٰ بھائی لیٹ ہو گئے تھوڑے سے یار نہیں آج، ہے نا. مجھے یہ ایک کریں منٹ گے دے موسیٰ دیں. بھائی آپ سے بات. میں بھی سیفی بھائی میں بھی جو ہے نا وہ ذرا باہر نکلا ہوا ہوں. 5-10 منٹ لگیں گے مجھے واپس آنے میں. تو پھر 1 منٹ کیوں مانگ رہے تھے بھائی؟ 5-10 منٹ مانگو. اچھا جی ہاں جی ابن آدم بھائی بتائیے کیا سوال ہے پیارے بھائی آپ کا. میرا میرا جی میرا تو یہی سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی احمد قادیانی نے یہ اپنی شریعت میں یہ کچھ پیچھے اضافہ کیا کی چلایا ہے ہوا ہے آپ جو نے اسے تو جھوٹ بند کرو. شریعت پر پیچھے کیا چلایا ہوا ہے ایپ آپ کا نے؟ ہے آواز کر رہا ہے. اسے بند کر دو بھائی. سردی میں پنکھا چلا رہے ہو، بیمار ہونا ہے کیا؟ فین دبو جا دے داؤد مزار پہ بیٹھ کے گانے سن رہا ہے. داؤد جو جھوٹ کا ہے. وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان. اچھا اوکے. تو یہ سردی میں میں آپ پنکھا سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون سا ابن کیا آدم بھائی، یہ کون سا ملک ہے بھائی جہاں گرمی ہے ابھی؟ کون سے ملک میں ہو آپ؟ میں سردی ہے کہ اصل میں پنکھے کے بغیر میرے کو سکون نہیں ملتی. تھوڑا میں ہارڈ ہوں نا، گرم ہوں تھوڑا سا. تو پھر پانی پونی ڈال بھائی، برف کی سلی گرم میں سو یار تھوڑا جا کے. گرم اسے ہے نا. پنکھے کو خدا کے واسطے بند کر دے. لیکن اسے پنکھے کو بند کر دے بھائی، ہم تو گرم نہیں ہیں، ہمیں تو ٹھنڈ لگ رہی ہے. آواز زیادہ کینیڈا وینیڈا جا بھائی، وہاں سنا ہے مائنس میں چل رہا ہے ٹیمپریچر. جرمنی ورمنی کا راستہ کون سے ملک میں ہو؟ جرمنی کی ٹکٹ کٹا بھائی اپنی. برف کے اندر بستر لگایا کر اپنا. وہاں سنا ہے 2-3 فٹ اونچی برف ہو رہی ہے. وہاں پر بھی میں سوال آواز آ رہی ہے. ہاں آ رہی میرے ہے. دماغ کا پرابلم ہے. اوکے تو وہ سوال ہے میرا سگنل کا نہیں بھائی، کہ تیرا بھی کچھ پرابلم لگ رہا ہے مجھے. ہاں
ہاں ٹھیک ہے. بھائی یہی سوال ہے. ہاں ان کی کوئی شریعت نہیں ہے. ہاں جی بشیر, ہاں جی بشیر ولی جٹ بھائی. جی وعلیکم السلام. ہیلو. اللہ کا شکر جی. رکو بھائی ابن آدم بھائی, آپ کی طرف سے شور بہت ہو رہا ہے, آواز کم آ رہی ہے, آپ کے پیچھے سے پنکھوں ونکھوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں. بھائی یہ اپنا ابن آدم جو ہے نا, یہ بینکاک میں ہو گیا. میں بھی بینکاک میں ہوں, یہاں پہ اچھا گرمی ہے. اچھا بینکاک میں گرمی ہے. جی جی. اچھا جی. میں نہیں ہوں, میں بینکاک میں نہیں ہوں. یا ملیشیا میں ہوگا یا بینکاک میں. چلو اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں جی مولانا بیان صاحب السلام علیکم. ہاں جی مولانا بیان صاحب السلام علیکم. السلام. ہاں جی جناب. بولو آج کا سوال کیا ہے آپ کا؟ میں پوچھوں آپ پوچھیں گے؟ آپ پوچھو. رضا خان صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے شیعوں کے, دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے خلاف کہ یہ بولو. جو دیوبندی وہابی شیعہ یہ مرتد ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور ان کے والدین کا جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے بلکہ خالص الزنا ہے, اور یہ لوگ ولد اچھا الزنا ہے. تو آپ کو اس فتوے سے اتفاق ہے کہ اختلاف ہے؟ اچھا, آپ پھر یہ ٹائٹل اوپر یہ لکھ دو نا, جو آپ نے ٹائٹل نبوت کا سلسلہ جاری ہے, تو آپ اس کی جگہ یہ لکھ دو کہ بھائی اب یہ سوال ہے ہمارا. تو آپ نے ہی تو پوچھا, آپ پوچھو کوئی سوال میرے سے, میں نے پوچھ لیا. ہاں آپ نے کہا کہ بھائی سوال پوچھو کوئی, میں نے پوچھ لیا, میرے دماغ میں یہی سوال تھا. تو اچھا اس میں یہ تو نہیں